دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غصے کے بارے میں نا جو بھی میں بات آپ سے کر رہا ہوں یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو لٹریچر میں کہیں چیزیں اس سے مختلف بھی ملیں، مگر چونکہ میں اینگر مینجمنٹ کی ورک شاپ فارملی کرواتا ہوں اور میں نے اس سلسلے میں لٹریچر کو پڑھا ہے، اس کی بیس کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غصہ آنا تو نیچرل ہے، لیکن لٹریچر یہ کہتا ہے کہ غصہ آنا ان نیچرل ہے، نیچرل نہیں ہے. جیسے کوئی یہ کہے کہ بیمار ہونا تو قدرتی ہے، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہے تو پھر بیمار ہونا قدرتی ہے، ادروائز بیمار ہونا قدرتی نہیں ہے. اچھا، یہ بات سمجھنے میں نا بڑی دیر لگتی ہے اور بندے کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ابھی چونکہ سب سے ایک ایک کر کے جواب لینا، کچھ سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم ہاتھ کھڑا کر یا کچھ کرا سکتے تھے. آپ میں سے کتنے لوگ یہ پسند کریں گے کہ وہ خوش رہیں کہ ناخوش رہیں؟ تو جواب سب کا آپ کا یہ ہوگا کہ خوش، جی ہم خوش رہنا پسند کرتے ہیں. آپ میں سے اگر میں سوال پوچھوں کتنے لوگ امن چاہتے ہیں اور کتنے جنگ، تو آپ میں سے سب کا جواب یہ ہوگا کہ امن. آپ میں سے کتنے لوگ کنفلکٹ چاہتے ہیں اور کتنے لوگ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں، تو ہر بندہ کہے گا سیٹلمنٹ. آپ میں سے کتنے لوگ سلیپ لیسنس چاہتے ہیں کہ مائنڈفل سلیپ چاہتے ہیں، تو سب کہیں گے کہ مائنڈفل سلیپ چاہتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دل تیز تیز دھڑک رہا ہو بے چینی میں، یا وہ دل سکون سے ہو، تو آپ سب کہیں گے سکون سے ہے. اگر انسان غصے میں ہو تو یہ ساری چیزیں وہ والی ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ نہیں چاہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا آپ میں سے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ کہیں گے کہ مجھے اللہ کرے ساری دنیا یہ سمجھے کہ میں بہت غصے والا ہوں. تو میں نے تو جب یہ ایکسرسائز کی ہے، کوئی بھی کہتا نہیں میں تو نہیں یہ چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں غصے والا ہوں. اچھا پھر میں ان سے آخری سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے یا آپ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو ہر شخص کہتا ہے جی ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص امن چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، سکھ چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، بے چینی بالکل نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو غصے والا سمجھیں، اور اس کو غصہ کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا. اس کے باوجود پھر وہ غصے کیوں ہوتا ہے؟ یہ کوسچن ہے نا. تو وہ اس کے باوجود کیوں غصے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی بیسک انسٹنکٹ غصہ ہونا نہیں ہے، انسان کی بیسک خواہش غصہ ہونا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایکسٹرنل فورس آ کر اس پر قبضہ جما لیتی ہے. لہٰذا پہلی بات، پتہ نہیں میں اس کو سمجھا سکوں کہ نہ، یہ کہنا کہ میں غصے میں ہوں، یہ ڈکشن، یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے. ہاں مجھے غصہ آیا ہوا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. آپ کا انر جو ہے وہ غصہ نہیں ہے، آپ کا انر پیس ہے، مگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی انسٹنکٹ کے اگینسٹ آ کر آپ کو اوور پاور کر لیتی ہے. اب یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو کوئی چیز آپ کی انسٹنکٹ کو اوپر سے آ کر اوور پاور کر لیتی ہے وہ کیا ہے. اس سلسلے میں لٹریچر یہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص، دو باتیں میں کروں گا سمجھانے کے لیے، جو بھی آدمی غصے میں ہوتا ہے، غصے کے پیچھے ہمیشہ ایک فیئر ہوتا ہے. یہ آپ غور کیجئے گا. میرا بیٹا جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے، وہ ابھی تک آیا نہیں. 8 بجے اس نے آنا تھا، 9 بج گئے نہیں آیا، 10 بج گئے نہیں آیا. اب اس کے پیچھے ایک فیئر ہے، لیکن وہ فیئر جب اپنی شکل دکھائے گا تو وہ اینگر کی شکل دکھا لے گا. تو اسی طرح میں بہت سی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. جب بھی آپ کبھی بھی غور سے دیکھیے، آپ کو جب بھی غصہ آئے گا، وہ غصہ آپ کے پیچھے ایک فیئر ہوگا، اور جو فیئر ہے اس کے پیچھے انکیپیسٹی ہوگی. یعنی ایک ترتیب یوں ہے، غصے کے پیچھے ہمیشہ ایک فیئر ہوتا ہے، اور فیئر کے پیچھے ہمیشہ ایک انکیپیبلٹی، ایک انکیپیسٹی ہوتی ہے. آپ کچھ کرنے کی اہلیت نہیں رکھ رہے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈر آیا ہے، اس ڈر کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہے. ایک تو یہ الگوریدم ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. اچھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ از اے شیڈو، غصہ از اے کانسیکوینس.
اور آپ کبھی بھی کانسیکوینس کو چینج نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اوریجنل کاز کو چینج نہ کریں. غصہ از اے سایہ. آپ کبھی بھی سائے کو چھوٹا یا بڑا نہیں کر سکتے جب تک کہ اوریجنل آبجیکٹ کو چھوٹا یا بڑا نہ کریں. اس کا مطلب ہے تم غصہ نہ کیا کرو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. ایسا کرنے سے کبھی بھی آپ غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے. غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے تحمل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس غصے کے پیچھے مجھے خوف کیا ہے. اور جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کا خوف کیا ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کام کرنے کے میں قابل نہیں ہوں, اس وجہ سے مجھے یہ خوف ہے. لہٰذا غصے کو شارٹ ٹرم تو بہت ساری چیزیں نا, پانی پی لیں, اٹھ گئے تو بیٹھ جائیں, چپ کر جائیں, یہ کر لیں, ہنسنے لگ جائیں, لافٹر تھراپی, ایکسرسائز کرنے لگ جائیں, یہ شارٹ ٹرم ہیں, یہ ساری پہنا. اصل چیز یہ ہے کہ غصے پر غور کرنا کہ اس کے پیچھے خوف کیا ہے اور خوف کے پیچھے انکیپیسٹی کیا ہے. یہ ہے اصل میں غصے کا صحیح سمجھنا. اور جس بندے کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ میری انکیپیسٹی ہے اور اس کو میں اس طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہوں, تو امیجیٹلی اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو غصہ نہیں آتا. آپ کبھی سرکاری, ہم یہاں جب میں میڈیکل آفیسر تھا تو کبھی ہمیں ضرورت پڑتی تھی سیکریٹریٹ میں جانے کی, سرکاری اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر, تو جو سب سے مشکل آدمی ہوتا تھا نا, وہ جو باہر چپڑاسی بیٹھا ہے وہ سب سے مشکل آدمی. اور نہیں جی صاحب اندر نہیں جا سکتے, نہیں جی سویر دیسی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس نے بہت بدتمیزی کرتا تھا. اب اندر جاتے تھے دوسرے کلرک ہوتا تھا, کلرک اس سے ذرا تھوڑا کہ جی صاحب جی تھکے پڑے ہیں, فلانے پڑے ہیں. پھر سیکشن افسر ہوتا. جب ہم سیکریٹری کے کمرے میں جاتے تھے نا تو سیکریٹری, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آئیے جی, وٹ کین آئی ڈو فار یو. آپ نے کہا اوکے, اب وہ کام کرے نہ کرے, اوکے ہم اس کو ول لک انٹو اٹ. کبھی بھی غصے نہیں ہوتا تھا کبھی, اس لیے کہ اس کو کوئی فیئر نہیں تھا اور اس لیے کہ اس کی کوئی انکیپیسٹی نہیں تھی. ایوری تھنگ واز ایکچولی ان ہز کیپیسٹی. تو غصہ, تو ہم ایک تو یہ بات نا فلاسافیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے جس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے نا, اس کو سمجھے کہ اس کے پیچھے خوف کیا ہے, اور پھر یہ دیکھے کہ اس خوف مجھے اس وجہ سے ہے کہ کیا میں نہیں کر پا رہا, میرے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. وہ اکثر کمیونیکیشن کے لیک کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے, مگر بعض اوقات وہ اور بھی انکیپیسٹیز ہوتی ہیں جو ہمیں غصے کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پلیز آپ یاد رکھیے کہ غصہ جو ہے نا وہ پرائم ایموشن ہے, پرائم ایموشن. اور بہت سے ایموشنز ہیں, مثلاً فیئر, مثلاً فرسٹریشن, مثلاً گلٹ, مثلاً شیمفل ہونا. آپ حیران ہوں گے کہ مثلاً ہیپینس, یعنی جتنے بھی یہ ایموشنز ہیں نا, یہ سارے ایموشنز, فرسٹریشن, جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ سارے ایموشن جب ایک حد سے کراس کر جائیں تو ان کا پرائم اینڈ ریزلٹ ایموشن غصہ ہے. یعنی آپ بہت فرسٹریٹڈ ہوں گے تو الٹیمیٹلی یہ غصے میں کنورٹ ہو جائے گا. آپ بہت زیادہ یعنی شرمندہ ہیں, شیم میں ہیں کسی میں, تو یہ جب آپ کرتے جائیں گے تو یہ اینڈ میں غصے میں کنورٹ. یعنی اینگر از دا پرائم emotion which is result of all other emotions when they cross a limit. میں نے آپ کو ہیپینس کا بھی کہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک آدمی آیا, اس نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا, آپ ہنسنے لگے, ایک اور سنایا, پھر ہنسنے لگے, ایک اور سنایا, تھوڑی دیر آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا. بس کر, مجھے اچھی طرح یاد ہے میری نانی کہا کرتی تھی, ہوں ہنسی جاننا ہے نا, ہنسی جاننا ہے, بہت آنا ہنس, بہت ہنسیں گا تو پھر روئیں گا. تو مجھے پتہ نہیں ان کو یہ بات کس نے بتائی تھی کہ ایون ہیپینس بھی جب بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس پر بھی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. البتہ جو تھریش ہولڈ آف کنورشن آف اینی ایموشن انٹو اینگر ہے, وہ تھریش ہولڈ ویری کرتا ہے. یعنی خوشی سے جو غصہ آئے گا وہ بہت دیر کے بعد آئے گا, لیکن فرسٹریشن کے بعد جو غصہ آئے گا وہ جلدی آ جائے گا, جو فیئر کے بعد آئے گا وہ جلدی آ جائے گا, جو اریٹیبلٹی کے بعد آئے گا وہ جلدی آ جائے گا. تو جو پرائم ریلیشن ہے نا, پرائم جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ غصہ ہے. اچھا, ابھی تک میں تھوڑی باتوں کو سمیٹ لوں. ابھی تک میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پلیز اپنے ذہن میں آپ لے کے آئیے کہ آپ کہیں میں تو ہوں ہی غصے والا, تو آپ کو بہت اچھی خبر ہے آپ کے لیے, آپ اور میں غصے والے نہیں ہیں. آپ اور میں سمندر ہیں, سمندر کے اوپر لہریں اٹھ رہی ہیں, وہ لہریں غصہ ہیں.
لہٰذا جس کے اوپر لہریں اٹھ رہی ہیں وہ والا سمندر اور وہ جو سکوت والا سمندر ہے وہ دونوں سمندر ایک جیسے ہیں. سمندر پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہ جو لہریں ہیں نا اوپر وہ اصل میں غصہ ہے. تو جو شخص بہت غصے میں رہتا ہے اس کی لہریں بہت زیادہ اٹھ رہی ہیں مگر اندر سے وہ اسی طرح کا سمندر ہے جیسا کہ ایک خاموش سمندر ہے. پہلی ایک بات. تو دوسری بات یہ ہے, میں نے آپ کو یہ بتائی کہ جس کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے اس کے پیچھے ایک فیئر ہے اور فیئر کے پیچھے ایک انکیپیسٹی ہے, اور وہ انکیپیسٹی ایکچولی رسپانسبل ہے کہیں یہ نہ ہو جائے. چونکہ میں اپنے بچے کو ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اس سے اپنا کہنا نہیں منوا سکا, اس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے میرے بچے کا کوئی نقصان نہ ہو جائے, اس لیے مجھے اس کے اوپر غصہ ہے. یعنی کسی بھی بات کو آپ ٹریس کریں گے تو آپ کو اینڈ میں اپنی ایک نااہلی نظر آئے گی, ایک نااہلیت نظر آئے گی. یہاں آپ ایک سوال مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم آرام سے بیٹھے ہیں, کوئی نااہلی نہیں ہے, باہر سے اچانک ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اس نے ایک دم ہمارے اوپر تلاتم, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی آپ کی اپنی انکیپیسٹی ہے. دیکھیے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ غصے کا ٹریگر ہمیشہ آؤٹ سائڈر باہر سے ہوتا ہے. غصے کا ٹریگر باہر سے ہوتا ہے, لیکن غصے کے نتیجے میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کی اپنے فیئر اور انکیپیسٹی پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے. ہم نے جب لاسٹ ٹائم ایک ورک شاپ کروائی تو میں نے جتنے لوگ پارٹیسپینٹ 30 بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کوئی ایسی بات بتائیے کہ اگر وہ ہو جائے تو آپ کو ڈیفینیٹلی غصہ آئے گا. تو ایک شخص نے یہ کہا کہ ابھی اگر ہمارے ورک شاپ روم میں ایک بندہ آ جائے اور آ کے اونچی اونچی بولنا شروع کر دے تو مجھے غصہ آ جائے گا. ایک اور بندے نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ ہاں بالکل اگر یہ آ جائے تو مجھے بہت غصہ آ جائے گا. ایک اور آدمی ویل چیئر پہ آیا ہوا تھا, وہ بیٹھا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو بالکل غصہ نہیں آئے گا, میں تو جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ بندہ کیوں پوچھ رہا ہے. اس کو دیکھ کے ایک بندے نے کہا ہاں اس میں غصے والی کون سی بات ہے, مجھے بھی غصہ نہیں آئے گا. تو یعنی وہیں بیٹھے بیٹھے دو گروپ بن گئے. کسی نے کہا کہ ہاں جو باہر سے ہمیں گالی دے گا آ کے تو ہمیں بہت غصہ ہے, کسی نے کہا نہیں اگر کوئی گالی دے رہا ہو تو پتہ تو کریں گے وہ کیوں گالی دے رہا ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باہر کے فیکٹر ہمیں ٹریگر کرتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے, لیکن وہ ٹریگر ایفیکٹو ہیں کہ نہیں ہیں اس کا تعلق اسی ترتیب سے ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے, جو کہ فیئر ہے اور جو فیئر کے پیچھے انکیپیسٹی ہے. لہٰذا باہر کے فیکٹر کو آپ نہیں روک سکتے, باہر کا فیکٹر آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. غصے کے لیے ہمیں اپنے اندر کے معاملات کو ہی ٹھیک کرنا پڑے گا, اور وہ اندر کے معاملات ہم ٹھیک کریں گے تو ہم غصے کو کنٹرول کر سکیں گے. اچھا دیکھیں یہ غور سے سنیے گا, ابھی تک میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جتنے بھی ہمارے ایموشنز ہیں وہ ایک خاص لائن کو اگر کراس کر جائیں تو وہ اینگر بن جاتے ہیں. اگر ہم اس لائن کو بہت دور کر دیں گے تو وہ اینگر بنیں گے ہی نہیں, کیونکہ وہ اس حد تک جا ہی نہیں سکیں گے. اور اگر ہم اس لائن کو قریب کر دیں گے تو ذرا سی بات کے اوپر غصہ آنا شروع ہو جائے گا. میں اگلے 10 منٹ میں بہت ذرا توجہ مجھے چاہیے, اگر آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں تو پلیز پوری توجہ دیجیے گا, کیونکہ یہ بڑی تھوڑی ڈیلیکیٹ بات ہے کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے جاوید اقبال زید کی نسبت زیادہ غصے والا ہے, یا جس کی وجہ سے نورین کم غصے والی ہے اور میں زیادہ غصے والا ہوں. یعنی میرا وہ جو تھریش ہولڈ ہے وہ قریب ہے کیوں ہے اور کسی اور کا دور کیوں ہے, کیونکہ اس کے سمجھنے سے ہی ہمیں غصے کے سمجھنے کا سارا ہمیں سمجھ میں آئے گا. دیکھیے میں 1 2 3 4 کر کے آپ کو فیکٹر بتاتا ہوں جو کہ ایویڈنس بیسڈ ہیں, جو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ میرا تھریش ہولڈ کہاں ہے. آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ یعنی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ غصے کے حساب سے میں دوسرے سے مختلف کیوں. یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو ہم اپنی اس لائن کو آگے پیچھے ایڈجسٹ کر لیں گے. دیکھیے لٹریچر ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو سب سے کی فیکٹر ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے یا جلدی نہیں غصہ آ جاتا, وہ ہے ایک بچے کا اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں تعلق. ریلیشن شپ آف اے چائلڈ ود مدر. اگر ریلیشن شپ آف اے چائلڈ ود مدر اس کے اندر کہیں پرابلم ہے, وہ پرابلم 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. سب سے اہم پرابلم بچے کی ہر بات کو مان لیا جائے.
یہ تو میرا لاڈلا بیٹا ہے، یہ تو 8 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، یہ تو 6 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، آخر میں کماتا کس کے لیے ہوں؟ اگر میں اس کی ہر ضرورت پوری نہیں کروں گا تو پھر میں کس کی ضرورت پوری کروں گا؟ جو میرے بچے کے منہ سے نکلتا ہے میں تو فوراً پورا کرتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے بچے نے منہ سے فرمائش کی ہو میں پورا نہیں کیا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کے ساتھ ہم نے بہت ظلم کیا۔ اس کے نتیجے میں یہ بچہ جب ایڈلٹ بنے گا تو جس وقت اس کی کوئی مرضی کے خلاف بات ہوگی، جس کا نام ہم نے ٹریگر کیا ہے، تو یہ امیڈیٹلی اپنی خواہش کے مطابق اس کا آؤٹ کم چاہے گا، مگر انسیڈنٹلی اس کا باس، اس کی بیوی، اس کا پڑوسی، اس کا دوست اس کی ماں نہیں ہے، اور وہ جو ریکوائرمنٹ اپنی ماں سے وہ پوری کرتا تھا وہ اس کو وہاں نہیں ملے گی، لہٰذا اس کا تھریش ہولڈ بہت لو ہوگا اور وہ اینگر میں چلا جائے گا۔ یہ لٹریچر بتاتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو بڑی عمر کے اندر آ کر جن کو ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، ان کے پیچھے اور بھی بہت سی کازز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، مگر پرائمری کاز ہے ریلیشن شپ ود مدر۔ اچھا، یہاں ایک بات بتانی بہت ضروری ہے کہ مدر سے مراد ایکچوئل ماں نہیں، اینی ون ہو از مدرنگ، وچ میں بی his or her father, which may be his or her دادی اماں اور نانی اماں اور دادا ابو اور نانا ابو اور مے بی ایلڈر بردر اور اینی ون، یعنی مدر سے مراد یہاں ورب ہے کہ جو اس کو پیمپرنگ کرنے والا۔ اگر ہم نے بچوں کی تربیت میں یہ چیز نہ شامل کی کہ بیٹا کچھ باتیں تو تمہاری پوری ہوں گی، کچھ باتیں پوری نہیں ہو سکتی، بچے کو نو کی سننے کی عادت ہو لاجک کی بیس کے اوپر، تو اس بچے کا جو اینگر والا تھریش ہولڈ ہے وہ کافی دور ہوگا۔ اور اگر بچے کی تربیت کے اندر پیمپرنگ اس حد تک ہو کہ اس بچے نے کبھی نو نہ سنی ہو، تو یہ بچہ بڑا ساری زندگی ایک غصے والا، اور جس کو انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں یہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے، تو یہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن نہیں ہے، یہ ایک نرچر کی وجہ سے یہ پری ڈسپوزیشن ہوئی ہے۔ ایک بات، وہ تمام بچے جن کو باقی بچوں پر فوقیت دی جائے، اور خاص طور پہ سب سے خوفناک ہوتا ہے یہ میرا بچہ بڑا لائق ہے، اس کے 7 A's آئے ہیں، تو سم ہاؤ ہم اس کو جو ہے نا گھر کا ڈارلنگ بچہ اگر بنا دیں تو وہ بچہ جو ہے پھر پورے معاشرے کا ڈارلنگ بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پورا معاشرہ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک یہ ایکسٹریم ہے۔ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ماں نے، یا ماں سے مراد مدرنگ اگین، یعنی اس کے ارلی چائلڈہڈ کے اندر وہ بہت نگلیکٹڈ رہا، اس کی کوئی بھی بات نہ مانی گئی، یعنی ایک تو تھا نا کہ ہر بات مانی گئی، ایک یہ کہ وہ کچھ بھی اپنی ذاتی یعنی پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا، اپنی انڈیویجولیٹی ڈیولپ نہیں کر سکا۔ یہ بھی وہ ہے جس کا تھریش ہولڈ بہت نزدیک ہوگا، اور یہ گالیاں یہ بھی وہ بہت جلدی غصے میں آ جایا کرے گا۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ، اور اسی لیے ہماری بہت ساری ایفرٹ ہے، پچھلے کافی عرصے سے میں کوشش کر رہا ہوں اپنی ناتواں کہ کسی طریقے سے ہم پیرنٹنگ کی اہمیت، ٹاپ پرائورٹی آف آور ینگ پیپل، اور ہمارے گھروں کے اندر جو ٹاپ پرائورٹی ہے اس کو پیرنٹنگ کو ہم شامل کریں کسی طریقے سے۔ ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ جو بچہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ ہمیں دیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ کس قسم کا رکھنا ہے۔ 2 باتیں میں نے بتائی ہیں، جس بچے کی کوئی بھی بات نہیں مانی گئی اور جس بچے کی ساری باتیں مانی گئی، اور تیسرا یہ کہ جس بچے کو ہم نے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہونے دیا، تم بیٹا تم خود نہ کرو۔ اچھی ماں اور اچھے باپ وہ ہے جس نے بہت چھوٹے ہوتے ہی اپنے بچوں کو یہ کہا کہ جب باتھ روم سے آؤ تو اپنے ٹوائلٹ بیٹا اپنے خود صاف کر کے جانا ہے، اور جب تم سو کے اٹھو تو بستر کی چادر تم نے خود طے کرنی ہے، دوسرا اپنے جوتے خود پالش کرنے ہیں، اور اپنے یہ گھر میں نوکروں کی فوج ہے، کیا ضرورت ہے اس کو کرنے کی جب اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ بچہ ہے جس بچے کا تھریش ہولڈ بہت قریب ہوگا، اور ذرا سا ایکسٹرنل ٹریگر آئے گا تو ایک دم اس کو غصہ آ جائے گا۔ یہ پہلا فیکٹر ہے، ریلیشن شپ ود مدر۔ دوسرا جو اہم فیکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوزیسونیس، اور یہ پوزیسونیس بھی بیسیکلی اس کی بھی روٹ جو ہے وہ پیرنٹنگ سے جا کے ملتی ہے۔ یہ میرا پین ہے، یہ میری اینک ہے، یہ میری امی ہے، یہ میرا عہدہ ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا فیتھ ہے، یہ میرا یعنی ہم پوزیشن، جتنا زیادہ بندہ پوزیسو ہوگا نا چیزوں کے بارے کے اندر،
जितना, और ये पोजेसिव वही होगा जो बॉडी लेवल पर होगा। अगेन वो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, जिसके नज़दीक चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी, जो इस बात पे कहेगा मेरी नई गाड़ी के ऊपर स्क्रैच लग गया। मैंने देखा इस तरह के वहमी लोग होते हैं गाड़ियों के सिलसिले में, कि वो हमारा एक दोस्त है, तो उसकी बेगम हमारी बड़ी अच्छी बहन थी, तो वो कभी कभी गाड़ी के सिलसिले में उनका वो पोजेसिव हो जाते, तो वो कहते थे कि जावेद भाई ये जो गाड़ी है ना, ये इंसानों की खिदमत के लिए यानी बनाने वालों ने बनाई है, लेकिन हमें ये लगता है कि हम इस गाड़ी की खिदमत के लिए बनाए गए हैं। तो उतना शैम्पू मैं अपने बालों पे नहीं इस्तेमाल हुआ मेरे, जितना मेरे खामद ने इस गाड़ी को हर हफ्ते साफ़ करने के ऊपर लगा दिया है। यानी कुछ लोग चीज़ों के बारे में, मेरी गाड़ी पे निशान कैसे लग गया, ये मेरा यूं क्या कर दिया। तो ये पोजेसिवनेस जो है ना, ये हमेशा हमारे थ्रेशोल्ड को करीब करती है। तो हमें इस बात को लर्न करना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों से इंटेंगल होना, डिसइंटेंगल चीज़ों के साथ हम हों, चीज़ें हमें लोगों से ज़्यादा प्रायोरिटी में ना हो। एक बात मदर से रिलेशनशिप, दूसरा मैंने आपको बताया है पोजेसिवनेस, और तीसरा है रिजिडिटी ऑफ द थॉट। जो मैंने कह दिया वो सही है। आपने देखा होगा आर्गूमेंट में बाज़ लोग होते हैं ना, अड़ जाते हैं, उनको पता भी लग जाए ये गलत है मगर अड़े रहते हैं। कभी आपने ये बात देखनी हो तो हमारे जो टॉक शोज होते हैं आप उसमें जाकर देख लें, रिजिडिटी। तो जो लोग रिजिड होते हैं बहुत ज़्यादा, बात के अंदर दूसरे को ये गुंजाइश नहीं देते कि यार दिस मे बी अनदर वे ऑफ थिंकिंग, जो मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि यही ठीक हो। तो जिनके जो रिजिड बहुत ज़्यादा होते हैं उनका भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनका भी थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत करीब होता है। और चौथी बात ये है कि वो लोग जिनके अंदर एक जेलसी का एलिमेंट होता है। मैंने जो 4 बातें बताई हैं, रिलेशनशिप विद मदर डिटरमिन्स कि हमारा थ्रेशोल्ड कहाँ है। यानी मैं ये बता रहा हूँ कि हम गुस्से के लेवल में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उस सिलसिले में हमें ये बताया गया है कि ये 4 चीज़ें हैं। एक तो रिलेशनशिप और मदर बचपन में क्या रहा, अनफॉर्चुनेटली या इंसिडेंटली वो तो जो होना था हो गया। नंबर 2 मैंने आपको बताया पोजेसिवनेस, नंबर 3 मैंने आपको बताया रिजिडिटी, और नंबर 4 जेलसी। अगर हमें किसी और की खुशी देख करना हमें लग रहा है कि इसकी खुशी असल में ये मेरा नुकसान हो रहा है, किसी के फ़ायदे को हम अगर अपना नुकसान समझने लग जाएंगे तो ऐसे शख्स को बहुत गुस्सा आ जाएगा। बैठे बैठे उसको खुद नहीं पता चल रहा होगा कि किसी की तरक्की को देखकर उसको 3 दिन से उसकी नींद क्यों उड़ी हुई है, उसको क्यों परेशानी हो रही है। तो ये 4 मेन फैक्टर हैं जो हमारे इस थ्रेशोल्ड को इसके करीब कर, हमें हमारे थ्रेशोल्ड को बहुत नैरो कर देते हैं और बहुत जल्दी हमारे इमोशंस जो हैं वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं